السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے 136 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو نہ کھاؤ تم ربا سود کو، اضعافا مضاعفہ بڑھا کر کئی گنا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر جنگ احد کا ذکر کیا، اور جنگ احد میں مسلمانوں کو جو پریشانی پہنچی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے جنگ بدر کا حوالہ ذکر کیا کہ دیکھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری کس طرح سے مدد کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ اس جنگ میں تمہاری اپنی کچھ کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو پھر ہی اپنے اور غیر کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے اس جنگ میں مسلمانوں پر کچھ مشکل آئی تاکہ پتہ چلے کہ منافق کون ہے اور مومن کون۔ تو جنگ احد میں مسلمانوں سے جو سستی ہوئی تھی اس کی کئی وجوہات تھیں۔ منافقین کا ہونا بھی تھا، اور اس کی ایک وجہ مسلمانوں کے یہودیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے، اور اس کی وجہ اسی کاروبار کی وجہ سے سود کا لینا دینا بھی تھا، کیونکہ ابھی تک سود حرام نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احد کی تفصیل سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے ایمان والو تم نہ کھاؤ سود۔ ربا کا معنی ہوتا ہے بڑھی ہوئی چیز، اضافہ، یعنی جتنے پیسے تم دیتے ہو اس سے بڑھا کر لیتے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان کے پاس فرض کریں کہ 1000-2000 روپیہ ہے اور ابھی اس کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان کو دے دے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی یکم کو تنخواہ ملتی ہے اور پورے مہینے کا بجٹ اس کے پاس موجود ہے، تو اگر وہ اپنے اس بجٹ میں سے وہ رقم جو اس نے مہینے کے آخری ایام میں خرچ کرنی ہے کسی ضرورت مند کو دے دے کہ تم 20 دن تم خرچ کر لو پھر مجھے لوٹا دینا اور آخری 10 دنوں میں میں خرچ کر لوں، تو اس میں مال والے کا کوئی نقصان نہیں، اور جس کو وہ رقم دی جائے گی اس کا بہت فائدہ ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہو گئیں۔ یہ مسلمان کے لیے ایک بہترین حکم تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ادھار دینے پر صدقے کے اجر کا وعدہ کیا کہ جو شخص کسی کو ادھار دیتا ہے اس کو روزانہ اتنے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ادھار دے کر اس سے زیادہ لینا شروع کر دے تو یہ انتہا قسم کا بخل ہے، اسی کو سود کہتے ہیں۔ اور سود ہر طرح کی رقم پہ ہوتا ہے، چاہے کوئی کاروبار کے لیے رقم لے یا کسی بیماری اور پریشانی کے لیے کسی سے ادھار لے، سود تو اس کو دینا پڑے گا کیونکہ وہ رقم لی ہی سود کی شرط پر ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کاروباری شخص تو چلو کچھ نفع اٹھائے گا اور کچھ سود دے گا اور کچھ خرچ کرے گا، لیکن جس نے اپنی بیماری کے لیے یا اپنے کسی بیٹی بیٹے کے کسی ضروری کام کے لیے یا مکان کی تعمیر کے لیے قرض لیا، اس کو تو اس رقم سے نفع نہیں آ رہا، لیکن سود تو اس نے بھی دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سود لینے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ جس طرح تم کسی دوسرے کا مال بے دردی سے کھا جاتے ہو تو اس کی وجہ سے اسی طرح تمہارے اندر نامردی اور سستی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے تم کافروں کے سامنے سینہ سپر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جنگ احد کے بعد اس کے حرمت کی طرف اشارہ دے دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا کلی حکم حجۃ الوداع کے موقع پر اترا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے ہر قسم کا سود حرام ہے،
اس کا تفصیلی ذکر ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک موقع پر اشارہ دے دیا تھا کہ فرمایا کہ جو تم لوگوں کو سود پر مال دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، جس سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پھر ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے اضعافا مضاعفہ، یعنی بڑھا کر کئی گنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سود ایک مرکب ہوتا ہے، ایک مفرد ہوتا ہے۔ مفرد سود تو یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص 1000 روپیہ کسی کو ادھار دینے کے بعد اس کی وصولی 1100-1200 کرے، یہ مفرد سود ہے۔ لیکن جب وہ مقررہ مدت جس پہ اس نے قرض واپس کرنا تھا یا سود ادا کرنا تھا، اس پہ وہ مجبور شخص دونوں میں سے کوئی بھی جو کوئی کام تھا وہ نہیں کر سکا۔ اگر اس نے رقم واپس کرنی تھی تو نہیں کر سکا، اگر اس نے سود ادا کرنا تھا تو نہیں دے سکا، تو اب قرض خواہ اس کے سود کو بڑھا دے گا اور اسے یہ کہے گا کہ اب تمہاری مدت پوری ہونے کے بعد 1100 کی بجائے میں 1200 وصول کروں گا اور تمہاری مدت اتنی ہے۔ جب وہ مدت گزر جائے گی وہ پھر بھی نہیں دے سکے گا تو پھر اس کو کہے گا کہ اب میں 1200 نہیں 1300 تم سے وصول کروں گا۔ اسے مرکب سود کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سود ہے جس نے آج پاکستان کو بھی ڈبو دیا ہے کہ کرتے کرتے اصل رقم اتنی نہیں ہوتی جتنا سود ہو جاتا ہے، کہ مثلاً 1000 روپے کے اوپر وہ مزید 1000 جمع کر کے اس کی رقم کو 2000 بنا دیتا ہے۔ جب پھر بھی وہ ادا نہیں کر سکتا، اس کی نیت نہیں یا اس کے اندر توفیق نہیں، تو یہ رقم اس کی مزید بڑھ جاتی ہے، 2200 2300 کرتے کرتے وہ 3000 تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ لیا تو اس نے 1 تھا، اب جب اس کو واپس 3 کرنا پڑے گا تو اس کے لیے کتنی مشکل ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں دے سکے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو حرام قرار دیا اور حرام ہونے کی طرف پہلے اشارہ دے دیا کہ لا تاکلوا، ایسا نہ کرو، لوگوں کے مال اس طریقے سے نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی کسی کا مال اس طریقے سے کھا جانا یہ کامیابی کے بھی خلاف ہے اور تقوی کے بھی خلاف ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے پریشانی کے جو اسباب تھے ان میں سے سب سے پہلا سبب سود خوری کو ذکر کیا اور فرمایا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی سود خور کفر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس نے جب انسانوں کے ساتھ ناشکری کی تو اللہ کا بھی ناشکرا ہوا، تو ناشکری کفر ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کے لیے اس جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ سود اطاعت کے بھی خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، کیونکہ اب اس سے منع کر دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک دینے والی چیز ہے، کیونکہ فرمایا کہ لعلکم ترحمون، کہ سود کو چھوڑ دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اگر سود نہیں چھوڑو گے تو رحم کے حقدار نہیں رہو گے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سود کی حرمت سے اس کی تمام اقسام حرام ہیں، چاہے وہ انشورنس کی شکل میں ہو یا انعامی بانڈز کی شکل میں ہو، یا یہ جہیز فنڈ، تعلیم فنڈ، یا کسی کے بیماری کے لیے جو فنڈ جاری کیے جاتے ہیں، یا تنخواہوں کے اوپر جو سود دیا جاتا ہے، ہر قسم کا سود حرام ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔
اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی جنت کا ذکر کر دیا کہ جو لوگ سود نہیں کھاتے یا وہ اللہ کے اس حکم کو سن کر چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، اور یہاں رغبت دلائی کہ اے لوگو، تم وہ تمام کام چھوڑ دو جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جن کا بدلہ جہنم ہے، اور وہ کام کرو جن کا بدلہ جنت ہے۔ وسارعوا، جلدی کرو، دوڑ کے آؤ، بھاگ کے آؤ، کیونکہ اللہ کی جنت بہت مہنگی اور قیمتی ہے۔ تو قیمتی چیزیں جلدی سے بندہ خریدنا شروع کر دے اور اس کے انتظامات کرے تو پھر ہی کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمانوں کو کھول کر بچھا دیا جائے تو جنت اس سے بھی وسیع ہے۔ اب تو سائنس اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی کوئی حد نہیں، یعنی ہم اس کی حدوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب ہم کائنات کی حدوں تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہم جنت کی چوڑائی لمبائی کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ سب چیزیں اسی کی ملکیت ہیں اور وہ جس چیز کو جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے۔ تو اب آگے اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا ان کے اوصاف کیا ہوں گے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ ينفقون، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی۔ یعنی جنت میں جانے والوں کی ایک بہت بڑی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اس سے نفع پہنچاتے ہیں۔ تو جبکہ سود تو اس سے الٹ چیز ہے۔ جو شخص کسی سے سود لیتا ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اس کا خون چوس رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کا حق یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ تو خرچ کرتے ہیں خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی، یعنی بعض اوقات مجبور ہو کر بھی دے دیتے ہیں اور اگر ان کے پاس وافر ہے تو تب بھی دے دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کسی کی خوشی کے لیے اور کسی کی مجبوری کے لیے بھی وہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی جنت میں جانے والوں کی پہلی صفت یہاں ذکر کی گئی ہے۔ دوسری صفت یہ ذکر فرمائی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ تو غصہ عام حالات میں جو آ جاتا ہے اس کو بھی ضبط کر لینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، اور ایک مقام پر تو یہاں تک کہہ دیا کہ لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو بچھاڑ دینے والا، کسی کو گرا کے اوپر چڑھ جانے والا بہادر نہیں ہے، پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے کا مالک ہوتا ہے، یعنی غصہ تو بڑا سخت آیا لیکن اس کو جاری کس قدر کرنا ہے اس چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ پہلوان تو وہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا غصہ کس قدر جاری کرنا ہے اور کس قدر نہیں۔ اور پھر کاظمین، روک لینے والے، پی جانے والے اپنے غصے کو، یعنی ایک تو ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم اپنا غصہ جاری کر ہی نہیں سکتے، وہاں غصے کا پی جانا، وہ یعنی یہ مقصد نہیں یہاں بیان کیا گیا۔ مثلاً ہم سے کوئی بڑا ہے، فرض کیجئے کہ عوام حکومت کے اوپر اپنا غصہ نہیں نکال سکتی، تو غصے کو پی جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ البتہ اس صبر کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے کہ اگر عوام اپنے حکمران کے قوانین کو خراب نہیں کرتی اور اس کے ظلم و ستم کو صبر سے برداشت کرتی ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم اپنا غصہ جاری کر سکتے ہیں، ہمارا ماتحت ہے، ہمارا نوکر ہے یا بیوی ہے یا ہمارا بچہ ہے یا غریب آدمی ہے یا کمزور آدمی ہے یا شاگرد ہے، ان سب پہ اپنا غصہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسے موقعوں پر اپنے غصے کو پی جانا، یہ جنتیوں کی دوسری صفت ہے، کیونکہ سود کے لینے دینے میں غصے کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دوسری صفت ذکر کر دی۔ تیسری فرمائی کہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔
تو جب معاف کر دینے کی فضیلت ہے تو پھر ہم لوگوں کے مال کو بطور سود کس طرح لے سکتے ہیں؟ اس کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں، بلکہ لوگوں کو معاف کر دینے والے یہی ان اپنے تمام ماتحت لوگوں کو معاف کرنا یا قرض خواہ کو معاف کر دینا، یعنی اس کو رقم چھوڑ دینا یا اس کو لمبی چھوٹ دے دینا، مہلت پہ مہلت دیتے جانا، نبی علیہ السلام نے اس کی بہت فضیلت بیان کی اور صدقے کے برابر اجر دیا۔ اس شخص کو اجر دینے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا جو مقروض کی مدت پوری ہو جانے کے بعد اس کو مزید مدت دے دیتا ہے اور اس کے ساتھ برا بھلا نہیں کرتا۔ چوتھی صفت یہ ذکر کی ہے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کو تو وہ پسند ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، اور احسان یہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہاں ذکر کیا ہے۔ ویسے تو احسان ہر چیز کے اندر ہے، عبادت کے اندر بھی احسان آتا ہے اور ہر کام کے اندر احسان کا تعلق ہے، یعنی ہر کام کو بندہ اچھے طریقے سے کرے، حتیٰ کہ ایک بے جان چیز کو اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کرے تاکہ وہ چیز خراب نہ ہو۔ اگر وہ اپنی گاڑی پر بیٹھا ہے تو اتنا بوجھ ڈالے جتنا بوجھ اس گاڑی پہ ڈالا جا سکتا ہے، یہ گاڑی کے ساتھ احسان ہوگا۔ اسی طرح یعنی ہم جو گھریلو سارے معاملات کرتے ہیں، ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا، چیز کو بگاڑنے سے بچانا، یہ احسان ہے۔ تو جب بے جان چیزوں کے ساتھ مسلمان احسان کرتا ہے تو جاندار چیزوں کے ساتھ، جاندار انسانوں کے ساتھ احسان کرنا یہ تو بہت بڑی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمائی، جبکہ سود خور کے اندر احسان نہیں ہوتا، وہ تو بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، وہ تو ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ تو کسی کا مال ہتھیا رہا ہوتا ہے۔ تو احسان کے یہ سراسر خلاف ہے کہ کسی بھی قسم کا کسی سے سود وصول کیا جائے۔ تو احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور جو محسن نہیں ہوتے وہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی محسن ہے، اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے پناہ دینے والا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کی صفات میں سے بھی ایک صفت یہ رکھی، جنتیوں کی صفات میں سے بھی ایک اس صفت کو پسند کیا گیا کہ جو بندے احسان کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔